السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. صدر محترم، علماء کرام، حاضرین، اللہ رب العالمین کا کرم احسان ہے جس نے ہم اور آپ کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. یہ پروگرام الحمدللہ دیورا بندولی مولی ہوتے ہوئے بغور تک پہنچا ہے. مالک سے دعا ہے یا رب کریم، ہمارے جسم میں جب تک روح باقی ہے، جان باقی ہے، ہمیں ہر مسلمان تک یہ تعلیم، یہ پروگرام اور یہ پیغام پہنچانے کی توفیق دے. آمین تقبل یا رب العالمین. حضرات، آج کا یہ پروگرام الحسان دعویٰ سینٹر کے ذریعے اہتمام کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کا انعام ہی تو ہے جس نے ہم اور آپ کو چند گھنٹے مسجد میں اکٹھا ہونے کی توفیق دی ہے. ہم لوگ خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ اتنے لوگوں میں ہمارا انتخاب ہے کہ ہم سب سے دنیا میں سب سے پاک اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، اور اس میں اگر بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو اس سے زیادہ خوش نصیب تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں موقع دیا ہے، مجھے چند منٹ دیا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم کی اس آیت کی مناسبت سے میرا موضوع تربیت اولاد. ہم مسلمان ہیں، اور مجھ سے پہلے قاسمی صاحب نشاندہی کر رہے تھے علم کے تعلق سے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ علم کا جہاں تک معاملہ آتا ہے، اگر 1% صحیح علم حاصل کرنے میں اس بات کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اس جگہ تعلیم حاصل کرے جہاں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ فکر ہوتی ہے کہ کوچنگ بھی وہاں لگایا جائے جہاں کوالیفائڈ اس سبجیکٹ میں سب سے اچھا ٹیچر جو ہو، اس میں ہم اپنے بچے کو رکھیں تاکہ میرا بچہ اچھا نمبر لائے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکول اور کالج میں بھی داخلہ لینے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس اسکول اور کالج کا مارکس آنے میں رزلٹ کیسا رہتا ہے، یعنی اس کی مقبولیت کیسی ہے، اس کے نمبرات کیسے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو کھنگالتے ہیں. کھنگالنے کے بعد اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے رکھتے ہیں. یہ بڑی اچھی خبر ہے اور اچھی چیز بھی ہونا بھی چاہیے. لیکن افسوس ہے وہاں پر کہ ایک انسان بعینی ہی اپنے جسم کو بہترین رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے ہر طرح کی ڈرائی فروٹ کا اہتمام کرے، پھل فروٹ کا اہتمام کرے، بہترین غذا کا اہتمام کرے، اچھے پکوان کا اہتمام کرے، اور ممکن ہو تو جم بھی جوائن کر لے، صبح واک یعنی مارننگ واک بھی کر لے،
یعنی تمام لوازمات کرے جسم کو بچانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، بڑھاپے میں جوان دکھنے کے لیے اور جسم میں طاقت برقرار رکھنے کے لیے اگر وہ انسان کرتا ہے تو بڑی اچھی چیز ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے صرف جسم لے کر کب تک رہیے گا؟ جسم کے ساتھ روح کا بھی تعلق ہے، بعینہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی تعلق ہے۔ تعلیم تربیت کے لیے لازم ملزوم ہے، اسی طرح جیسے آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، گوگل پہ سرچ کیا، لوگوں سے تحقیق کی، بہت کچھ معلوم کیا، روح کے بارے میں معلوم کیجئے، تربیت کے بارے میں معلوم کیجئے۔ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے بڑی اچھی چیز ہے، آفیسر بن جائے بڑی اچھی چیز ہے، لیکن کیا وہ تربیت یافتہ ہے؟ وہ دین کو سمجھتا ہے، دین کے امور کو جانتا ہے، وہ انسان ہے، انسانیت کو پہچانتا ہے؟ اگر پہچانتا ہے تو ڈاکٹر نمبر 1 ہے، آفیسر نمبر 1 ہے۔ میں کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہے، اگر وہ انسانیت نہ رکھتا ہو، وہ روح کو صحیح نہ رکھتا ہو، کچھ بھی نہیں، بے معنی۔ آپ اور ہم کئی میتوں کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہمارے طرح ان کے پاس بھی جسم ہوتا ہے، پوری باڈی، جتنی بھی اسٹرکچر ہے، جتنی بھی باڈی میں لوازمات ہے، الحمدللہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، پھر بھی ہم قبر کے حوالے کیوں کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ صرف روح کے نہ ہونے، روح نہیں، آپ کا کوئی مقام نہیں، کوئی معنی مطلب نہیں، تو اس کا مطلب ہے مجھے یہ حق ہے کہنے کا آپ ڈاکٹر ہیں، رائٹر ہیں، پائلٹ ہیں، سب کچھ ہے، اگر تربیت نہیں تو آپ کچھ نہیں۔ اور تربیت کے لیے سب سے بہترین ٹھکانہ، سب سے بہترین مسکن، مرکز اگر کچھ ہے تو مسجد اور مدرسہ۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا منبع، مرکز، کوئی راستہ ہے تو یہی 2 جگہ ہیں جہاں سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی تمہید تھی جو میں بتا رہا تھا۔ آئیے قرآن کریم کی وہ آیت، سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، آیت نمبر 6، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو، واہلیکم نارا، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اعزاء اقربا کو اس آگ سے بچا لو۔ کون سی آگ ہے وہ؟ جہنم کی آگ ہے، جس کی پوری مفصل گفتگو اللہ نے یہ کی ہے کہ اس میں ایسے فرشتے متعین کیے گئے، مقرر کیے گئے ہیں جو بس حکم ہوتا ہے عمل کر جاتے ہیں، کسی کی کچھ نہیں سنتے، حکم ہوا عمل کر گئے، ایسے فرشتوں کو اللہ نے متعین کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ایک نقطہ نکالا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے بچنے کو کہا۔ ہمارے بہت سارے احباب ہیں، بزرگ لوگ بھی ہیں، جب ان سے کہیے کہ الحمدللہ چچا محترم آپ ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، مسجد جایا کرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ دین کا کام کرتے ہیں، اپنے بچے کو کیوں نہیں بتلاتے ہیں؟ اپنے پوتا کو، ناتی کو کیوں نہیں بتلاتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے چھوڑو، وہ میری ذمہ داری چھوڑو نا، وہ ان کے باپ کی ہے، ان کی ماں کی ہے، فلانے کی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بولتا ہوں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ باپ کو اگر کہیے کہ بابا کو نماز پڑھانے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کہتے ہیں بول بول کے تھک گیا، سنتا ہی نہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو آگ ہے نا، جہنم کی آگ بتلائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، یہ چولہے میں جو آگ جلاتے ہیں، گیس پہ جو آگ جلاتے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں بڑے پیار سے، ذرا یہ بتلائیے گا، آپ کا چھوٹا سا بچہ اس کی طرف جائے، آگ کی طرف، انگار کی طرف، کرنٹ لگنے والی جگہوں کی طرف، آپ کہیں گے بیٹا رک جا رک جا رک جا، پھر بھی وہ جا رہا ہے، کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا جواب نکلتا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے؟ تو کیا کریں گے پھر؟ نہیں بات مان رہا نا میرا، بلا رہا ہوں بیٹا آ، نہیں سن رہا نا، کیا کریں گے؟ جا جا نہیں، فوراً دوڑیں گے، لپکیں گے، بیٹا رک جا، چل جائے گا، میرا لگتے جگر تجھ پر نشان پڑ جائے گا، زخم آ جائے گا، یہ بہترین چہرہ چل جائے گا، میرا نور نظر کہیں دنیا سے نہ چلا جائے گا۔ روکیں گے نا؟ یہ دنیا کی آگ ہے جس کا کوئی مقام نہیں جہنم کی آگ کے ساتھ، کھینچیں گے اسے آپ۔ یہ انسانی فطرت بتلا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر وہ انسانی فطرت کہاں جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے ڈر، بچہ جوا کھیل رہا ہے، بچہ لوگوں کے ساتھ گانے سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے،
اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، صدائیں گونج رہی ہے، آپ تو جا رہے ہیں، بچہ کدھر ہے؟ نہیں سن رہا۔ جب اے ٹی ایم مانگتا تو برابر سنتے ہیں آپ، پیسے مانگتا برابر سنتے ہیں، ابو میٹرک پاس کر گیا ہوں بائک چاہیے، سنتے ہیں نا؟ ذرا اس کے بارے میں بھی سوچئے، جہنم کیا۔ اب اگلا جملہ کیا؟ میں اس کا ذمہ دار تھوڑو نہ ہوں، اس کا باپ سمجھے گا، اس کا فلاں سمجھے گا۔ قرآن کریم کی بات اب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل گفتگو بتلائی ہے۔ حدیث اس طرح: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وهي مسئولۃ عن رعیتها، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اب آج اسے مت کہیے گا مولانا آپ کی ذمہ داری ہے، متولی صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، امام صاحب مسجد کو صاف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، مسجد کی دیکھ بھال مؤذن صاحب آپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، سب کے سب سوال کیے جاؤ گے، کسی کو بچنا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو ہیڈ مدرس کہہ دیتا مدرسے کے اندر میں کچھ نہیں جانتا، تم لوگ سمجھنا، یا پھر مدرس کہتے ہیڈ مدرس کو میں کچھ نہیں جانتا آپ سمجھنا۔ ہر ایک سے سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ہیڈ مدرس سے ہیڈ مدرس کا سوال، مدرس سے مدرس کا سوال، طلبہ سے طلبہ کا سوال ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا سب ذمہ دار ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک ایک کر دیا۔ امام اس بات کا ذمہ دار ہے، رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے، مرد اس بات کا ذمہ دار ہے گھر دیکھے کیا ہے گھر میں نہیں ہے۔ مرد میں کوئی خاص نہیں ہے جو شوہر صرف کہلائے، مرد بھائی ہو، مرد ماموں ہو، چچا ہو، ابا ہو، جو بھی ہو، اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور عورت اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ دادی ہو گئی تو ذمہ داری ختم، نانی ہو گئی ذمہ داری ختم، خالہ ہو گئی ذمہ داری ختم، ایسا نہیں ہے، ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ آج کے بعد یہ مت کہیے گا ہماری ذمہ داری نہیں۔ اور یہ گفتگو تربیت اولاد کو، اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں حدیث کے ذریعے سے، اور بڑا فائدہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مر جانے کے بعد کام آتی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ انسان کے مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد جتنے بھی نیٹ ورک ہوتے ہیں عمل کے ڈسکنیکٹ کر دیے جاتے ہیں، اسے کاٹ دیا جاتا ہے سوائے تین عملوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 او علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو نفع دے، جو ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ نمبر 3 او ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد جو نیک ہو، اور موضوع بحث اولاد ہے۔ اس ٹکڑے میں ایسی اولاد جو ڈاکٹر ہو، ایسی اولاد جو انجینئر ہو، ایسی اولاد جو پروفیسر ہو، ایسی اولاد جو ڈی ایم اور ڈی ایس پی ہو، ایسی اولاد جو چودھری اور چودراہٹ کو سنبھالنے والا ہو، نہیں۔ حدیث کا یہ جملہ کہتا ہے اولاد صالح يدعو له، ایسی اولاد جو نیک ہو اور ابا اور اماں کے جانے کے بعد وہ ان کے کام آئے۔ کس کام؟ ابا میت کی شکل میں جنازے کفن میں لپیٹے گئے، اور بیٹا آفیسر ہے، بہت بڑا آفیسر ہے، اس کے ساتھ بہت ساری گاڑیاں آ رہی ہے، ابو کی میت رکھی ہوئی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، اور باپ بیٹے کی آمد ہوتی ہے، بہت سارے سیلوٹ کرنے والے ساتھ میں اترتے ہیں، ارد گرد تمام تو بندوق سے لیس ہیں، اور ابو کی میت رکھی ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے ابو جان آپ تو چلے گئے، میرے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، کرسی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ابو آج بتائیے کیا کروں؟ آفیسر کو بلا دوں، سی ایم کو بلا دوں، پی ایم کو بلا دوں، کیا کروں؟ ذرا بتلائیے تو صحیح۔ آواز آتی ہے یہ میت ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتی، بچہ جواب دیتا ہے ابو یہی تو پتا نہیں، آپ نے سب پڑھا دیا، اس لائق بنا دیا، لوگ پہچانے، میڈیا پہچانے، شناختی کارڈ
یارڈ میں میرا باقاعدہ پرچار کیا جائے، لیکن آج میری کوئی پہچان نہیں، میں اس میت کے ساتھ کیا کروں؟ مجھے کچھ تو بتلائیے۔ جواب آتا ہے کچھ نہیں معلوم ہے، اور اگر اولاد صالح یدعو له ہوتا کسی طرح کا کوئی سوال نہیں۔ بچہ وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد اٹھاتا، ہاتھ کو اٹھانے کے بعد کہتا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدا۔ پھر بندہ کہتا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کہتا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر یہ سب سکھلاتے تب نہ کہتا، کب کہے گا؟ اور میں شاید کتنے لوگوں کو دیکھا ہوں، اللہ معاف کرے، اگر بندہ وضو بھی کر لے تو بڑی بات ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، بس آ گیا۔ کہاں سے آیا معلوم ہے؟ جہاز سے آیا، نیچے سے نہیں اوپر سے آیا ہے، کس کام کے لیے آیا نہیں معلوم، اوپر سے بچہ آیا، کچھ پتا نہیں کیا کرنا ہے، ضرورت ہے کچھ دو یا مت دو، میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں، اولاد کے لیے مریے مٹیے ضرور، کورٹ کچہری میں چکر مت کاٹیے، اس کے لیے زمین جائیداد کے لیے پریشان مت ہوئیے، دو بول اچھے سکھا کے جائیے۔ آپ مر جائیں گے، آپ کی انسانیت زندہ رہے گی، روح کو یہ نیکیاں پہنچے گی، ورنہ مرنے کے بعد صرف حصے داری ہوگی، بٹوارا ہوگا، بیٹھک ہوگی، اس سے بات نہیں بنے گی، خون ریزی ہوگی، کیس مقدمہ پولیس کچہری، ابا بیچارے دنیا میں بھی پریشان تھے، قبر میں بھی جا کے پریشان۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ پہلا فائدہ ہے جو سب کے لیے ضروری ہے، بچے کو نیک بنائیے، باقی کچھ بنائیے، بنیاد نیک پر ہونی چاہیے، اس کے بعد ڈاکٹر رائٹر نو پرابلم، بہت اچھی چیز ہونا چاہیے۔ حدیث، بچہ جو پیدا ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے، کس فطرت میں پیدا ہوتا ہے؟ حدیث سماعت کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ او یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش اسلام کے فطرت کے مطابق ہوتی ہے، اور جیسا باپ چاہت ملتا ہے اسے اس کی مقدر میں وہ ویسا بن جاتا ہے۔ جو مجوسی باپ ملا مجوسی بن گیا، نصرانی ملا نصرانی بن گیا، مشرک ملا مشرک بن گیا، ڈاکٹر ملا ڈاکٹر بن گیا۔ جو باپ ملا جیسی اس کی تربیت کی گئی وہ بچہ ویسا بن گیا۔ یہاں سے تو بات کلیئر ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب بچے کی تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو پتہ چل گیا نیک بنانا ہے، نیک بنانے کے لیے پھر کیا طریقے استعمال کریں؟ حوالہ دیجئے، سمجھائیے، بتائیے۔ قرآن کہتا ہے ان چیزوں کو، ان اصولوں کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ کا بچہ نیک بن جائے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ پہلا اصول قرآن کریم کے ذریعے سے سورہ لقمان کی آیت، لقمان حکیم نے جو اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی، الحمدللہ تا حیات تا قیامت لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بن گیا۔ کیا تھا وہ؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے بیٹے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے بچے کو مخاطب کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک تو نام دو رکھتے ہیں، کام ایک، نام دو رکھتے ہیں، انو ٹنو منو لڈو اڈو جو رحمان میں آیا رکھ لیے۔ اور پریشانی تو یہ چلی، ایک غلطی تو آپ نے کیا، غلطی پر غلطی کرتے ہیں، لڈو بھی تو لڈوا کر کے بلاتے ہیں اس کو، بیچارہ پھوڑ پھاڑ کر کے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا بلائیے۔ یعنی ہم خود تمیز دیتے نہیں، پھر کہتے بچہ ہماری عزت کرتا نہیں ہے۔ ہم خود سکھلاتے نہیں، کہتے بچہ، ارے بھائی بچے سے سگریٹ منگائیے گا، بیٹا لے کے آؤ، تھوڑا سا چسکی مارے، بچہ بھی سوچے گا باپ روزانہ منگاتا ہے، ضرور اس میں کچھ تو فائدہ ہے۔ ایک دن وہ بھی ٹرائی کر لیا، اب پھر کہیں گے ارے شرم نہیں آتی ہے، باپ کے سامنے پیتا ہے۔ اور بچہ غلطی سے کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی، بچے کے سامنے پیتے ہیں۔ تہذیب ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی عربی شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا اس بات پر، حرص بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر۔
کہ بچوں کو بچپنے میں ہی ادب سکھلاؤ تاکہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور بچپنے میں ادب سکھلانا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر کوئی چیز لکھی جائے، نقش کی جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تب اسے ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، سمجھانا شروع کرتے ہیں. معلوم پڑتا ہے ایسے وقت میں دبا دیتے ہیں تو سوائے ریئیکشن کے کوئی کام نہیں کرتی ہے. اور اس میں بھی تمیز طریقے سے نہیں دیکھتے، نہیں عمر کیا ہے بچے کی، بچہ بڑا ہو گیا، جہاں پاتے ہیں اپنا باپ ہے اس میں نوڑا ہو، آپ ابا ہیں، کوئی اس میں شکایت نہیں ہے، چاہے جنم پتری ہو یا نہ ہو، آپ ابا ہیں یہ کنفرم ہے. لیکن تمیز میں ہونی چاہیے آپ کے اندر. بچے کو بلانے کا طریقہ آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. یہ دیکھیے لہجہ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کریم کا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. طریقہ یہ ہوتا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ. آج انشاءاللہ آج سے عہد کرے بچے کو انشاءاللہ پیار سے بلائیں گے، اور یہ دیا ہوا پیار آج نہ تو کل ضرور کام آئے گا انشاءاللہ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا جو سبق سکھلایا گیا وہ یہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر. عقیدے کی تعلیم بنیادی طور پر بچوں کو دینی چاہیے. ہم اور آپ جو شہروں میں زیادہ تر رہتے ہیں ان کی بات بتاؤں، مائیں بڑی محنت کرتی ہے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے. صبح صبح اپنی نیند حرام کرتی ہے، رات میں 2-3 بجے سوتی نہیں، صبح 4 بجے اٹھ جاتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے نہیں، ہاں ٹفن سنوارنے کے لیے، بستہ تیار کرنے کے لیے، بابو کو تیار کر کے اسکول پہنچانے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے، ساتھ ہی ساتھ ہدایت دے. بڑی محنت کرتی ہے، وہ محنت تو قابل مبارکباد. لیکن ان محنتوں میں کبھی یہ نہیں سکھاتی بیٹا اللہ کون ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا، کون بیماری سے ہمیں شفا دیتا ہے، کون ہماری زندگی کو سنوارتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بنیادی طور پہ دینا چاہیے. کیوں دینا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے، ان کے پیچھے بچے تھے. اللہ کے حبیب نے کہا یا غلام الا اعلمک کلمات ينفعک اللہ بہن، اے بچے کیا میں تجھے کچھ چند نفع بخش باتیں نہ بتلا دوں؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، بچپنے میں دینا چاہیے. بڑے ہو کر مت کہیے جب 12 سال 15 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا. بچپنے میں کبھی لے گئے ہوتے تب نہ وہ پڑھتا بیچارہ. کبھی 12-15 سال کا ہو گیا مسجد گیا ہی نہیں، اچانک کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے. سکھائیے. ہم لوگ مدینہ میں گئے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا غالباً 3 سال کا. ان کے والد صاحب سے کچھ ہم لوگ کی ملاقات تھی، ہم لوگوں کو 1-2 جگہ گھمایا انہوں نے. اتفاق سے کل وہ بچہ بیمار ہو گیا. مسجد نبی سے نماز پڑھ کے ہم لوگ نکلے، بچہ ذوق میں ملاقات ہوا تو ہم لوگ بولے تھا بیٹا آپ کل کہاں تھے، ملاقات نہیں ہوئی آپ سے؟ کہنے لگا بچہ کہ میں بیمار ہو گیا تھا، بخار ہو گیا تھا. پھر ہم لوگوں نے سوال کیا اس سے بیٹا ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس بچے نے بڑا معصومانہ جواب دیا، کہنے لگا اللہ نے بیمار کیا اللہ ٹھیک کرے گا. مطلب عقل دیکھیے کیا ہے 3 سال کے بچے کو. اس سے معنی یہ ہے جو بیٹھا دیجیے گا وہ بیٹھ جائے. سمجھ رہے میری بات؟ اب دیجیے، یہ خالی کیسٹ ہے بھریے، اچھا ریکارڈنگ جائے گا، اچھی آواز آئے گی، اچھی باتیں آئیں گی. یہ معصوم بچوں کا قصور نہیں گانے دینے میں، ان معصوم بچوں کا گانا گانے میں ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے. ہمارے بڑے چھوٹے سے جو شیطان ہے موبائل، ان کا قصور ہے جو ہم نے دیا، انہیں سکھایا، انہیں بتلایا، اس نتیجے میں یہ تمام پریشانیاں ہمارے لیے بڑھتی ہیں. تو بنیادی طور پر بچے کو سمجھائیں اللہ کون ہے. میں بتلا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کچھ سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، کچھ فریاد کرنا ہو اللہ سے کرو. یہ بنیادی عقائد ہیں. اسی طرح وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. یہ بنیادی چیزیں بچے کو دیں. قرآن کریم نے بھی ان تمام چیزوں کو بتلایا ہے. قرآن حکیم نے جو نصیحت کی تھی بنیادی نصیحتوں میں سے شروعاتی نصیحتوں میں یہی نصیحت ہے. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اے میرے بیٹے، یہ دنیا اور آسمان کو دیکھ رہے ہو نا، یہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے دیواروں کو دیکھ رہے ہو نا، ان تمام چیزوں میں بھی اگر کوئی چھوٹی سی چیز چھپ جائے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، ان چیزوں کو بھی نکال دے گا. اس سے پتہ چلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے، یہ بچوں کو ہمیں سکھلانا چاہیے. تو میں بتلا یہ رہا تھا کہ یہ شروعاتی دور میں ہم انہیں یہ بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو دیتا ہے. پیدا کرنے والا خالق، مالک، رازق، اور یہ دنیا کا نظام چلانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ. اس کے بعد یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما أصابك. اس میں نصیحت یہ ہے، اے میرے بیٹے نماز پڑھایا کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دلائیے، نماز کی طرف لے جائیے. واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین، اور وہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے ضرب دیجیے، ماریے. اور آپ کو پتہ ہے مارنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ رحمت للعالمین. اس طرح کا رحمت ہے جس نے دشمنوں کو گالی کے بدلے دعائیں دی. اور نماز کے تعلق سے اتنے ٹائٹ ہوا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ حکم دیا کرتے تھے میں چاہتا ہوں ایک امام متعین کروں اور ایک مؤذن متعین کروں وہ اذان دے، اور ایک کو امام متعین کروں نماز پڑھائے، اور میں گاؤں میں نکل جاؤں، جو گھر میں بیٹھے ان کے گھر کو آگ سے جلاؤں. یہ نماز کے تعلق سے حکم ہے ان کا. اور آج میرا بچہ غلطی سے مسجد چلا آوے تو ہم لوگ ڈانٹ پھٹکار کر کے باہر نکالتے. بیچارہ بھی جاننا ہی چاہتا یہ جگہ کون سی ہے یا ہوتا کیا ہے، ہم لانے نہیں دیتے اسے، بھگا دیتے، نکلو تمہارے لیے مسجد چھوڑو نا. بڑے افسوس تو یہ ہوتی بچہ غلطی سے کبھی آ گیا ہم لوگ پیچھے کر دیتے، پیچھے جا. بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے یار تم آپ ہی کے لیے جگہ ہے، ہمارے لیے بھی کچھ جگہ ہے یہاں پر. شادی بیاہ میں لے جانے کے لیے، کسی فنکشن میں لے جانے کے لیے بڑا تیار کرتے ہیں، بیٹا چلو اسپیشل لے کے جاتے ہیں، بیٹا تم بھی ساتھ میں چلو. اور کھلانے پلانے کا باقاعدہ اہتمام بھی کرتے ہیں، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا تم یہ کھا لو. نماز کو تعلق سے آپ بچپنے میں انہیں بتلائیے یہ مسجد ہے، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یا عبادت کیا جاتا ہے، یا اللہ کا گھر ہے، یا شور شرابہ نہیں کیا جاتا، ڈانٹا نہیں جاتا. انہیں سمجھایا، انہیں بتلائیے، انشاءاللہ سمجھیں گے. وہ بتلا یہ رہا تھا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے انہیں حکم دے، انہیں یعنی اس کی طرف لائیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں ضرب لگائے. اگلی نصیحت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ بھلائی کے لیے بلائیں گے، برائی سے روکیں گے. یاد رکھیں یہ پروگرام اسی مقصد سے رکھا گیا ہے کہ بھلائی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، برائی سے لوگوں کو روکا جائے. الحمدللہ خالی اوقات ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، بیٹھائیں اور سیکھنے سکھانے کا موقع دیں، ان کو سمجھائیں ان تمام چیزوں کے بارے میں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. بیٹا جب یہ کام کرو گے نا، جب لوگوں کو سمجھاؤ گے، برائی سے روکو گے، بہت سارے تانے سننے پڑیں گے، بہت ساری گالیاں سننے پڑیں گی، بہت سارے اناپ شناپ الفاظ سننے پڑیں گے. صبر کر لیں. اور آپ دیکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ کوئی بھی دنیاوی کام کے لیے بہت سارے احباب کھڑے ہو جاتے ہیں. جب نیکی کا کام ہو 75 آدمی کو پکڑیے تو 5 آدمی ٹکراتا ہے، اور وہ 5 اگر ٹکرا جائے تو 70 خالی بیٹھ کر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے موقع پہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے. اور اس کا بدلہ یہ دنیا میں رہنے والے بسنے والے کبھی نہیں دے سکتے. اس کا اجر، اس کا بدلہ مالک حقیقی دے گا، جس سے ہم امید لگا کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا اس طرح کا بلانا، اس طرح کا پروگرام کا انعقاد کرنا صرف ایک مقصد ہے، ہم جو جانتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، اور ہم سب جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں.
یہی ایک واحد مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا یا اور بھی کوئی آپشن ایسا مقصد ہے نہیں۔ ہم نے ہر فرد یہ کوشش کرے جا بجائے اس طرح کا پروگرام رکھا جائے اور بھی ملاقات کی جائے، تاکہ جو علم لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے، جو سلسلہ ہے، اسے بڑا تسلسل کے ساتھ باقی رکھا جائے۔ بہت وقت شاید میرا ہو چلا ہے، اب میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں یا رب کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور بھی اس طرح کی عقیدے کی بات تھی، انشاءاللہ آئندہ حیات نے وفا کیا تو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بقیہ علماء کرام ہیں جو آپ کے سامنے بات کریں گے، اور گزارش یہ بھی کرتا چلوں سب سے آپ لوگ بھی بیٹھے رہے۔ آپ کے بیٹھنے سے ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے آپ تو کچھ سیکھ لیتے ہیں، ہمیں بھی سکھانے میں مزہ آتا ہے، ہمت مل جاتی ہے۔ ورنہ آپ نہ بھی رہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہے، ہم بولتے رہیں گے، سننے والے ہو یا نہ ہو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بولتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر لے۔ اللہ ہم نے جو مل بیٹھ کر کے کچھ مقصد کو رکھا ہے، اے اللہ ہمارے مقاصد کو، جائز مقاصد کو قبول کر لے۔ اے اللہ جس سینٹر کے ذریعے سے پروگرام کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو مل کر اس سینٹر کو مزید ترقی میں لانے والا، اس کی مزید مضبوطی کے لیے جو ممکن کوشش ہو سکے، اے اللہ ہم سب تعاون کریں۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔